ایک ساتھی نے سوال کیا ہے اپریل فول کے بارے میں کہ یہ ایک تہوار ہے، اس کو منانا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور ایک اس کی شرعی حیثیت ہے۔ دونوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ فرانس کے اندر بہت پہلے سال کی ابتدا 1 اپریل سے ہوتی تھی۔ اب اگرچہ 1 جنوری سے ہوتی ہے مگر پہلے ایسے ہوتا تھا، تو اس میں لوگ خوشیاں مناتے تھے، مذاق بھی کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر اپریل فول کی شکل اختیار کر گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ چونکہ 21 مارچ سے موسمی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ قدرت ہم سے نعوذ باللہ مذاق کر رہی ہے، انہوں نے بھی مذاق کرنا شروع کر دیا۔ اب اس وقت جو ایک منحوس رسم بن چکی ہے، اس کی شکل یہ آگے بڑھ کر اس نے اختیار کر لی۔ اور اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتہائی مخالف ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مگر لوگوں کا یہ کہنا ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں آگے۔ مخالفت والی بات تو ٹھیک ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب گرفتار کیا تو پہلے اپنے سرداروں کے ہاں پیش کیا، اور پھر پہلا ان کا یہودیوں کا ایک بڑا حاکم تھا، اس کے پاس لے گئے۔ پھر اس نے آگے ہیرودیس، یہ بھی ایک بڑا حاکم تھا اور بڑا قاتل تھا، بڑا ظالم تھا، پہلا کی طرح اس کے پاس بھیج دیا، اور اس نے پھر ان کے پاس بھیج دیا، پہلا کے پاس۔ اس طرح حضرت کو گھماتے پھراتے تھے، اور ساتھ ساتھ مارتے بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ نبی ہو، آپ بتلاؤ کس نے آپ کو مارا، آنکھیں بند کر دیتے تھے، اس طرح مذاق کرتے تھے۔ یہ بالکل غلط باتیں ہیں ساری۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے قتل نہیں کیا، یہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ صحیح سالم ان کے مکر و فریب سے بچاتے ہوئے اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا، قیامت کے قرب میں نازل ہوں گے، دوبارہ زمین پر آئیں گے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سب کو ختم کر کے اسلام کے پیروکار ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر آگے چلیں گے۔ نبی مستقل نبی ہونے کی حیثیت سے نازل نہیں ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کر آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو یہ تو اس کی تاریخی حیثیت تھی کہ یہودیوں نے اس کے بارے میں جو باتیں گھڑ رکھی ہیں، بنا رکھی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اور شرعی لحاظ سے چونکہ اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، اس لیے بھی یہ ناجائز ہے، اور اس لیے بھی یہ ناجائز ہے کہ اس میں مذاق جو کیا جاتا ہے وہ بالکل جھوٹا اور غلط قسم کا مذاق کیا جاتا ہے۔ شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی، اس میں جھوٹ ہے، اس میں دھوکہ ہے، اس میں مسلمانوں کو ایذا تکلیف دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا، اس کے ساتھ مکر کیا، وہ ملعون ہے، اور فرمایا من غشنا فلیس منا، اور جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک جگہ فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مسلمانوں کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت شب قدر میں بھی
اس کی مغفرت نہیں فرماتے جو مسلمانوں کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینا، مسلمانوں کے ساتھ مکر کرنا، مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جس سے وہ دھوکے میں پھنس جائیں، ایسے معاملات شرعاً بالکل حرام ہے۔ اس لیے شرعی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے کسی طرح بھی یہ رسم جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس رسم سے بچنا چاہیے، انتہائی منحوس رسم ہے۔ بعض لوگوں کو یہ فون کر کے ایسی باتیں بتلاتے ہیں جن سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ایسی باتیں جھوٹ بتلاتے ہیں جس سے ان کا بڑا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، جس سے بڑی بڑی لڑائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ گناہوں کا یہ مجموعہ رسم ہے اور یہ فی الفور قابل ترک ہے، اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ایسی منحوس چیزوں سے اور ایسے فراڈ اور دھوکے والی چیزوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔